السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ارشاد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اس سیاسی نظام سے مایوس ہو چکے ہیں، یا عمران خان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے ان کو اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی نہ دلوا سکی۔ کہیں نہ کہیں مایوسی تو ہے جو عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ فرمایا کرتے تھے میں ان کو رلاؤں گا۔ کیا اس سے مراد ان کی یہی لوگ تھے؟ یہی لوگوں سے مراد وہ طنز کر رہے تھے جو ابھی حالیہ گرفتاریاں ہیں اور اس پہ جو برتاؤ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا۔ پھر جو اہم ترین پاکستان کے لیے معاملہ ہے وہ آئی ایم ایف ہے، اور آئی ایم ایف کے سامنے جو ہم سرنگو کر چکے ہیں، جو شرائط ہیں، اس کا برڈن پاکستان کے عوام پہ اب کیسے ٹرانسفر ہوگا اور اس کا تناسب کیا ہوگا، کوانٹم کیا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بھی ڈیٹیل بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ ڈوب مرو تحریک شروع کرنی چاہیے آپ کو، اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ اب سیاسی انتقام کی جو بات ہو رہی ہے، آپ کے دور میں تو صحافی اور سیاستدان تو جاتے ہی 90 دن کے لیے اندر تھے۔ اس سارے ماحول میں اے پی سی کی دعوت دے رکھی ہے وزیر اعظم صاحب نے عمران خان کو۔ کیا پی ٹی آئی جا رہی ہے، جائے گی، اور یہ ڈوب مرو جیل بھرو اس میں شدت کچھ کم ہوگی؟ دیکھیں، یہ تو صاف لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک ایسے موقع پر یہ اعلان کیا ہے جب حکومت کو ضرورت ہے ملک کے اندر سیاسی ہم آہنگی کی، دو وجوہات سے۔ ایک تو دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور دوسرا جو معاشی بدحالی ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط ہیں۔ اس صورت میں جو ہم ایک گیس کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خان صاحب حکومت پر مزید دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کہیں نہ کہیں بند گلی میں آ چکی ہے، اور میں اگر اس وقت مزید دباؤ بڑھاؤں، پریشرائز کروں اس کو، تو شاید وہ میری شرائط پر مذاکرات کے لیے تیار ہو۔ اب یہ ایک اعصابی جنگ پہلے بھی چل رہی تھی، اب یہ مزید تیز ہو گئی ہے، کیونکہ جو دو اسمبلیاں ٹوٹیں، تحلیل ہوئیں، اور اس کے بعد حکومت نے آج تک اس کی تاریخ نہیں دی۔ گورنرز نے، ظاہر ہے وہ حکومت کے نمائندے ہیں، تو وہ بھی اسی اعصابی جنگ کا حصہ ہے۔ استعفوں کی منظوری جو تھی وہ بھی اسی اعصابی جنگ کا حصہ تھی، ایک جوابی وار تھا کہ ٹھیک ہے پھر، کیونکہ اب جو حکومت کا موقف ہے یا گورنروں کا موقف ہے کہ جی دہشت گردی کی وجہ سے، معاشی بدحالی کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے، وہ تو الیکشن کمیشن نے جو ضمنی انتخابات کے لیے تاریخیں دے دی ہیں 70-80 نشستوں پر، بلکہ 100 سے زیادہ نشستوں پر انتخاب ہونا، 123 نشستیں غالباً بنتی ہیں، تو اب 123 نشستوں پر اگر انتخابات ہو سکتا ہے اور انہی صوبوں میں ہو رہا ہے جہاں یہ واقعات ہوئے، تو وہ باقی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بظاہر بدنیتی کے علاوہ کچھ اس میں نظر نہیں آتا، لیکن ارشاد صاحب ہم بدنیتی کا لفظ نہیں استعمال کرتے، لیکن جو اسٹریٹجی تھی وہ اس طرح سے کمزور، اس کی جو اخلاقی حیثیت ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے۔ لیکن اس میں جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو معاشی مسائل ہیں، اور جس طرح کی شرائط، یعنی پہلے تو میاں صاحب کہتے تھے، میاں شہباز شریف صاحب کے ناک سے لکیریں نکلوا رہی ہے آئی ایم ایف، ابھی اس سے آگے کی بات ہے۔ ناک سے لکیریں نکلوانے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے، اور انہوں نے جس قسم کی شرائط اب منوا لی ہیں، اب یہ نہیں کہ وہ ہم تو مان چکے ہیں، وہ تو ارشاد صاحب بالکل منوا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے نہیں، میں اور جو کسر رہ گئی تھی وہ اس جیل بھرو تحریک سے پوری ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، مرے کو مارے شاہ مدار، تو معیشت سنبھل نہیں رہی، سیاسی استحکام آ نہیں رہا، بے یقینی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس صورت میں اگر جیل بھرو تحریک شروع ہو جاتی ہے، یہ دونوں کا امتحان ہے۔ اب یہ صرف حکومت کا امتحان نہیں ہے،
خود عمران خان کا، تحریک انصاف کا، عمران خان کے جو حامی ہیں ان کا بھی امتحان ہے، کیونکہ جیل بھرو تحریک کوئی آسان کام نہیں ہے یا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ تحریک کتنے دن چلا سکتے ہیں، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، روزانہ کتنے لوگ گرفتاری کے لیے پیش ہوں گے، کتنے دن، یہ ایک بڑا، کیونکہ ہم نے تحریکیں دیکھی ہیں۔ اچھا 1977 کی جو تحریک تھی اس کے علاوہ کبھی بھی میاں نواز شریف صاحب نے بھی تحریکیں چلائیں، محترمہ بے نظیر بھٹو نے کوئی تحریک اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اور سرپرستی کے بغیر کبھی کامیاب نہیں۔ اچھا ارشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے عمران خان جیل بھرو تحریک کے ذریعے حکومت پہ دباؤ بڑھا لیں گے، حکومت بند گلی میں بھی جا چکی ہے، پاکستان بھی بند گلی میں جا چکا ہے، یہ زمینی حقائق ہیں۔ عمران خان 9 اپریل 2022 کے بعد سے لے کے خواہ وہ 25 مئی کا لانگ مارچ ہو، اس کے بعد دوسرا لانگ مارچ ہو، اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دینی ہوں، وفاق سے استعفے دے دینے ہوں، اس ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھانے کے علاوہ عمران خان کا جو مقصد اولین تھا انتخابات کروا دیں، وہ حاصل نہیں کر سکے، اور یہ سیاسی عدم استحکام بڑھانے کے علاوہ عمران خان کو کیا ملا ہے؟ اور اس کا نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے، عمران خان تو کوئی تو فائدہ ہو رہا ہے سیاسی۔ دیکھیں نا، اگر تو اس طرح سے سوچا جائے تو 3.5 سال تک حکومت، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کیا کر رہی تھی؟ یہ تو ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں سیاست اسی طرح سے ہوتی ہے۔ سیاست میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ملک کا مفاد کیا ہے، عوام کا مفاد کیا ہے۔ ہمارے ہاں کی جو سیاست ہے اس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا مفاد کیا ہے، میری پارٹی کا مفاد کیا ہے، اور میں کیا سیاسی فوائد حاصل کر سکتا ہوں۔ یہی ہم ماضی میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہی اب ہو رہا ہے۔ یہ کوئی انہونی نہیں ہے، میرے لیے کم از کم انہونی نہیں ہے۔ لیکن جو عمران خان نے حاصل کیا کہ اگر ان کو الیکشن نہیں دیا تو اس نے بھی ان کو پرفارم نہیں کرنے دیا۔ یعنی یہ 10 مہینے میں حکومت میں آنے کے بعد سوائے اس کے کہ نیب قوانین میں تبدیلی کر دی، اور اس کا فائدہ بھی اب عمران خان کو پہنچ رہا ہے۔ اب رونا رو رہے ہیں نا، آج مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھیں، اس سے پہلے بھی سارے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تو ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ بھائی وہ جو آپ 90 دن رہتے تھے وہ آپ کے بنائے ہوئے قانون تھے، نیب قوانین جو آپ نے بنائے تھے میاں نواز شریف صاحب نے اور مشرف کے دور میں بنے تھے، اس کے نتیجے میں آپ کو 90 دن تک رہنا پڑتا تھا۔ آپ نے وہ قانون ختم کر دیا۔ اب اس کا فائدہ تو ہو رہا ہے، دیکھیں وہ فائدہ تو ان کو ہو رہا ہے، پی ٹی اے والوں کو فائدہ تو ہو رہا ہے۔ جی اب شیخ رشید صاحب کا جو کنڈکٹ ہے، خیر وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی دھمکی کے زمرے میں آتی تھی، لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو زبان وہ استعمال کی انہوں نے آصف زرداری صاحب کے بارے میں، بلاول صاحب کے بارے میں، رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں، ایون وہ گالم گلوچ کی حد تک ہے آنیسٹلی اگر دیکھا جائے۔ پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی جس کا وتیرہ ہی نہیں تھا ایسے کام کرنا، انہوں نے جی سندھ میں مقدمہ درج کروا دیا۔ خیر آج وہ عدالت نے انہیں منع کر دیا سندھ لے جانے سے۔ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا، اس بات پہ تو ہم سب سمجھتے ہیں نا۔ اب اس ماحول میں اگر شہباز شریف کی کال آتی ہے اے پی سی کی، تو عمران خان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اور یہ کیا عذر ویلڈ ہے کہ سنجیدہ طور پہ دعوت نہیں دی گئی؟ کیا شہباز شریف صاحب ان کو باضابطہ لیٹر لکھیں، یا کوئی ایسے نارمز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے اپوزیشن لیڈر کو مدعو کرنے میں ان کی کمی رہ گئی ہے؟ نہیں، بڑے یا چھوٹے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں جب آپ ان کو بلائیں گے تو ان کا منت ترلا تو کرنا پڑے گا نا آپ کو۔ میں نے آپ کو پہلے مثالیں دی تھی کہ نواز شریف کے دور میں، محمد خان جنیجو کے دور میں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں جب یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہیں تو اس کے لیے بیک گراؤنڈ میں ایک ہوم ورک ہوا ہے۔ یہ بات آج پرویز خٹک نے بھی کہی ہے کہ رات کو 11 بجے مجھے ایاز صادق صاحب کا فون آتا ہے، جی کل صبح 11 بجے میٹنگ ہے آپ آ جائیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، کسی کو بلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ رات 11 بجے فون کر دیں کہ آپ آ جائیں۔ بیک گراؤنڈ ایک ہوم ورک کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو درمیان میں ڈالا جاتا ہے جن کی بات ادھر بھی سنی جاتی ہے، ادھر بھی سنی جاتی ہے، قائل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، پتہ تو ہے نا کہ عمران خان اور حکومت کے درمیان وہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے جو حکومت اپوزیشن میں
ہونی چاہیے یا ہوتی ہے جمہوری ممالک میں، تو یہ تو غلطی ہے حکومت کی طرف سے. لیکن اگر حکومت سنجیدہ کوشش کرتی ہے، یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر حکومت سنجیدہ کوشش کرتی ہے تو عمران خان کو محض اس بنیاد پر انکار نہیں کرنا چاہیے کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. آپ نواز شریف کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں. 2014 میں پشاور میں نواز شریف وزیر اعظم تھے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ سب سے بڑے جو آپ الزام تراشی کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے نواز شریف پر کرتے ہیں، اس وقت تو آپ بیٹھ گئے تھے. اب بھی یہ عذر نہیں ہونا چاہیے اور یہ شرط بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے آپ الیکشن کا اعلان کریں. ہاں آپ یہ کہیں کہ وہاں جب معیشت ڈسکس ہو رہی ہے، دہشت گردی ڈسکس ہو رہی ہے، تو یہ الیکشن بھی ڈسکس ہونا چاہیے. یہ آپ شرط رکھ سکتے ہیں کہ ڈسکشن تمام موضوعات پر ہونا چاہیے. پہلے تو خان صاحب کہتے تھے نا الیکشن کی تاریخ دیں تو پھر میں بیٹھوں گا. ہاں یہ شرط نہیں ہونی چاہیے. مطلب تھوڑا ایک دو قدم پیچھے آنا پڑے گا، خواہ وہ شہباز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں یا عمران خان. شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. اس وقت ملک وہ چلا رہے ہیں، اختیارات اور وسائل ان کے پاس ہیں، اور جو کچھ ملک میں ہوگا اچھا یا برا وہ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. تو اس لیے وہ ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، پاکستان تحریک سینئر رہنما. فاروق صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کہہ رہے ہیں جی جیل بھرو تحریک ہم شروع کر رہے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ ڈوب بھرو تحریک شروع کریں. ویسے یہ جیل بھرو تحریک کیا آپ نظام سے مایوس ہو گئے ہیں؟ اور اگر مایوس ہیں تو کس وجہ سے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک تو پہلے سے جاری ہے ایک قسم کی. آپ کے علم میں ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سا ایسا ان کا لیڈر تھا جس کے گھر میں رات کو پولیس دروازے توڑ کے گھر کے افراد کو زد و کوب کر کے ننگا کر کے گھر کے ملازمین کے سامنے بچوں کے سامنے تشدد کر کے ان کو لے کے گئی ہو؟ کس کو الٹا لٹکا کر کرنٹ لگایا گیا ہو اور کس کو جو ہے وہ برہنہ کر کے تشدد کر کے ان کے اوپر ظلم اور ستم کیا ہو؟ کس کی ازواجی زندگی سے متعلقہ ویڈیوز بنا کے ان کی فیملی کو شیئر کی گئی؟ یہ کچھ تو نہیں ہوا. یہ لوگ تو کرپشن کے مقدمات میں پکڑے جاتے رہے. اب یہ بڑی کمپیریزن کی ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں. یہ تو آتے تھے استری کپڑوں کے اندر میک اپ کر کے پیش ہوتے تھے وہاں پر، کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. یہاں ہتھ کڑیاں لگا رہے ہیں، منہ پہ کپڑا ڈال رہے ہیں. فاروق صاحب آپ کے دور میں بھی مریم صاحبہ نے الزام لگایا کہ نیب نے کیمرے لگا رکھے ہیں. اس طرح کے الزامات تو وہ بھی لگاتے تھے. نیب نے کیمرے لگا رکھے تھے. مجھے آپ یہ بتائیں اگر نیب کے کیمروں کے الزامات ہیں تو وہ کیمروں کی فوٹیجز اور ویڈیوز کہاں ہیں؟ آج تک منظر عام پر تو نہیں آئی. یہ تو ساری ویڈیوز بھی نکال لیتے ہیں باہر، وہ تو کسی جگہ نہیں آئی. نہیں ایسے تو آپ کے بھی تشدد بھی میڈیکل رپورٹ میں ثابت نہیں ہوئے. فاروق صاحب آپ کے الزامات بھی پبلک کے سامنے تو نہیں ہے نا؟ نہیں میڈیکل رپورٹیں تشدد کے معاملات جو ہیں ان سب کے سامنے ہیں. جنہوں نے دیکھی ہیں ان پہ بھی ہیں. جو تشدد ہوئے ہیں، جو ظلم ہوا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور اس کو ان کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ لوگ تو وہ تھے جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں. نواز شریف کو مریم کو سزا ہو گئی تھی، وہ الگ بات ہے کہ اس کی سزا کو بعد میں عدالت نے معطل کیا مریم کی. اس کے علاوہ حمزہ شہباز جو تھے وہ تو بطور اپوزیشن لیڈر آ کے سارا دن پنجاب اسمبلی میں بیٹھے رہتے تھے اور وہیں سے جو ہے وہ پھر اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے جو ان کو اپوزیشن لیڈر کا گھر تھا. اسی طرح شہباز شریف آتے تھے اجلاس اٹینڈ کرنے کے بہانے اور وہیں رہتے تھے اور منسٹر انکلیو میں آ کے وہ بھی بیٹھے رہتے تھے. کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے یہ باتیں ساری جو کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن یہاں پر جو انہوں نے ظلم کیا ہے یہ تو دیوار سے لگانے کے مترادف ہے. بنیادی انسانی حقوق چھین لیے گئے ہیں. اب ہمارے پاس ایک راستہ ہے، ہم سڑکوں پہ نکل آئیں. جس کو ملک کو جس حالت کے اوپر یہ لے آئے ہیں مجھے آپ بتائیں، جہاں پر آپ کے پاس 2 ہفتوں کی امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں، $3.5 ارب کے ریزرو رہ گئے ہیں. مجھے بتائیں مارچ 2022 میں $16.5 ارب کے ریزرو جو ہے وہ موجود تھے. روپیہ جو ہے وہ $176 کے اوپر موجود تھا جب عدم اعتماد کی تحریک جس دن جمع ہوئی 7 مارچ والے دن. آج $276 کا ڈالر ہو گیا. سینچری مکمل ہو گئی ہے. 50 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. برآمدات $32 ارب پہ تھی جو اوپر جا رہی تھی. جی فاروق صاحب میں کمی آ گئی. فیکٹریاں بند، مزدور بے روزگار. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یہی جواب دیں گے نا. جی فاروق صاحب بالکل یہ جواب دے ہیں کیونکہ یہ حکومت میں ہیں. یہ فرمائیں کہ یہ جیب بھرو تحریک یہ ذمہ دار بھی ہیں شاہد عارف صاحب. جی
یہ بھرو تحریک کا خان صاحب نے اعلان کر دیا، اس کے لیے آپ نے کوئی ہوم ورک کیا ہے، تیاری کی ہے؟ کتنے کارکن ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں روزانہ گرفتاری دیں گے، یا آپ کے ارکان اسمبلی، سابقہ ارکان اسمبلی، امیدواران جو ہیں، عہدیداران، ان کی کوئی آپ نے لسٹیں بنائی ہیں، یا اعلان کر دیا ہے اور آپ بیٹھ کے سوچیں گے کہ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ جب مجھے آپ پہلے یہ بتائیں جی پوری دنیا میں کیا پیغام جائے گا کہ یہاں پر جو ہے حالات اس سطح کے اوپر آ چکے ہیں جہاں پر قانون اور آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، وہاں پر لوگ، معاشرہ جو ہے وہ پورا اب ایک جیل کی مانند بن چکا ہے۔ یہاں کوئی درجنوں سینکڑوں کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ ہزاروں لوگ اپنے آپ کو جیل میں جانے کے لیے پیش کریں گے، اور اس حوالے سے ہماری حکمت عملی بھی بن چکی ہوئی ہے۔ اچھا، اور کبھی بھی آپ اپنی حکمت عملی جو ہے وہ یوں آ کر وقت سے پہلے لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، لیکن ہماری تیاری مکمل ہے، اور ہم نے یہ بطور احتجاج اس تحریک کا اعلان کیا ہے۔ آپ ہمیں بتا دیں، کیا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں، سڑکوں پہ نکل کر جو ہے وہ احتجاج کریں؟ اس احتجاج سے پہلے ہی ملک کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس قسم کا عدم استحکام ہے، جس قسم کی یہ ریجڈ حکومت موجود ہے، جو کہ ابھی 100 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، 100 سے زائد شہید ہو جاتے ہیں بم دھماکے پہ، یہ ان کی شہداء کی باڈیز کے اوپر بھی سیاست کرنے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی، وہاں کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں جی 417 ارب روپے صوبے کو دیا گیا، مجھے 10 سیکنڈ دے دیں مکمل کرنے کے لیے۔ تو اس کو یہ کسی نے بتایا نہیں، اس نالائق اعظم شہباز شریف کو، کہ وہ 417 ارب روپیہ دہشت زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے تھا۔ آپ نے تو 1 روپیہ وار اینڈ ٹیرر کے لیے دیا ہی نہیں۔ آپ نے تو 55 ارب روپیہ فاٹا کے لیے دینا تھا اس سال، اس میں سے بھی 3 ارب روپے دیا ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے 10 ارب کا اعلان کر کے شہباز شریف نے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی۔ جو صحت کارڈ کا 4.5 ارب روپیہ دینا تھا فاٹا کے لیے، وہ بھی کے پی کے حکومت نے دیا ہے۔ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ کے پی کے حکومت نے جو سیکیورٹی کے اوپر 600 ارب روپیہ خرچ کیا ہے پچھلے 9 سال میں، یہ بجائے ان کی قربانیوں کو ان کی ستائش کرنے کے لیے کل جا کر انہوں نے وہاں بھی ڈرامے بازی کی۔ ایک طرف کہتے ہیں اے پی سی میں بیٹھے یکجا ہو جائیں، ایک یونٹی کا پیغام دیں، دوسری طرف آپ ہمارے لوگوں کو گرفتار کریں، مقدمات بنائیں، ان کے منہ پہ کپڑا ڈالیں۔ 70 سالہ بزرگ شیخ رشید کو آپ کچہری میں دھکے دیں، ان کو دھکے دے دے کے نیچے کرائیں، ان کے اوپر کراچی میں، کوئٹہ میں مقدمات درج کرائیں۔ اعظم سواتی، شہباز گل، فواد چودھری، میرے اوپر ڈکیتی کی ایف آئی آر کاٹ دی، شاندانہ گلزار کے اوپر ایف آئی آر انہوں نے کاٹ دی۔ اچھا فاروق صاحب یہ ہے، یہ آپ نے اس وقت جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں آپ، جس وقت 2 معاملات درپیش ہیں حکومت کو۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا ایشو بھی ہے، اور دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جب وہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ تھا اور اپوزیشن کی طرف سے کچھ مطالبات پیش ہوئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ این آر او لینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی یہ دباؤ بڑھا کر کوئی رعایت لینا چاہتے ہیں، مراعات لینا چاہتے ہیں حکومت سے؟ دیکھیں، انہوں نے ہمیں کیا مراعات دینی ہے، کیا رعایت دینی ہے، یہ تو خود مراعات اور رعایت کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ 13 جماعتوں کا جو اتحاد ہے، یہ مجھے بتا دیں کیا یہ ایک دن کسی مراعات، کسی رعایت کے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہ جنہوں نے ان کو جوڑے رکھا ہوا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، آج کل رانا ثناء اللہ انہی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، کل یہی کہہ رہے تھے، کل مریم نے بھی کہا جی اب پی ٹی آئی کی حکومت تو 28 نومبر کے بعد ختم ہوئی ہے، ہماری حکومت تو 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے۔ تو یہ مجھے بتا دینا کہ پھر یہ فاروق صاحب بات یہ ہے، جو باتیں وہ کل کر رہے تھے آج آپ کر رہے ہیں، جو باتیں وہ کل کر رہے تھے آج آپ کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے گجرانوالہ میں کہا تھا ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں کسی اور سے ہے، آج عمران خان کہتے ہیں کہ سیاسی کا انتقامی جو کارروائیاں ہیں اس کے پیچھے حکومت نے کوئی اور ہے۔ یہ تو باتیں ہیں، لیکن کل رانا ثناء اللہ موٹر وے سے گرفتار ہوتے ہیں، ایک سیریز ہے گرفتاریوں کی، آج آپ کے بندے گرفتار ہو رہے ہیں، یہ مکافات عمل ہے، کیا کچھ سیکھا ہے آپ نے اس سے؟ نہیں، دیکھیں، ہرگز مکافات عمل کا معاملہ نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ سادہ سی یہ مجھے بات بتا دیں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ کیا فریڈم آف سپیچ کے نام پہ گرفتار نہیں ہوئے؟ آپ گرفتار پہلے ہوتے ہیں، ایف آئی آر مرضی کی بعد میں کاٹی جاتی ہے۔ ایک طرف آپ دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹتے ہیں، عمران خان پہ دہشت گردی کی ایف آئی آر درج کی ہیں، ہماری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر درج کی ہیں۔ ایک طرف آپ دہشت گردی کی ایف آئی آر درج کرتے ہیں، دوسری طرف آپ دہشت گردوں کو کہتے ہیں آ جائیں اے پی سی میں آ کر ہمارے جو
ہم جو ہمارے کالے کرتوت ہیں ان کے اوپر آ کر آپ مہر لگا دیں. ہم تو پچھلے 8 ماہ سے کہہ رہے ہیں ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, باڑھ کاٹی جا رہی ہے. اس وقت تو کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا, اس وقت تو کوئی اپیکس کمیٹی نہیں ہوئی, بلکہ ان کے وزراء کہتے رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہے. وہ مراد سعید بیچارہ چیخ چیخ کے تھک گیا. اس نے کہا کہ مالاکنڈ کے اندر جو ہے وہاں پر گھسائے ہیں, دہشت گرد گھسائے ہیں, وہاں پر پبلک ریلیاں نکلی. وہ تو آپ کی حکومت تھی کے پی کے میں, فاروق صاحب وہ تو آپ کی حکومت تھی کے پی کے میں. ایک منٹ سن لینا, جو کے پی کے میں حکومت ہے, مجھے بتائیں کوئی حکومت پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف اکیلے لڑ سکتی ہے؟ مجھے بتا دیں, لڑ سکتی ہے؟ یا پاکستان کا کوئی عام شہری جو ہے وہ کسی مسلح گروہ کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا پولیس کی ایسی ٹریننگ ہے کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے؟ اس کے باوجود کے پی کے نے اسپیشل کمباٹ فورس اسی وجہ سے بنائی تھی, دہشت گردی کا قلعہ کما کرنے کے لیے. وہ فرنٹ لائن کے اوپر لڑتی رہی ہے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ, کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. آج ہم ان کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیں؟ کیا آج ہم ان کی فورسز کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کر دیں, ان کے حوصلوں کو پستہ کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. فاروق صاحب آپ یہ بتائیں کہ اے پی سی کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا, اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اے پی سی میں آپ شریک نہیں ہوں گے یا ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں؟ اور حکومت کی طرف سے دعوت جو ہے وہ وہی میڈیا کے ذریعے آئی ہے یا باقاعدہ بھی کسی نے رابطہ کیا ہے عمران خان صاحب سے, وزیر اعظم آفس کی طرف سے؟ دیکھیں ابھی عمران خان صاحب کو تو باقاعدہ کسی نے جو ہے وہ ریچ آؤٹ نہیں کیا. اور اگر کسی کے ساتھ ہماری اور لیڈرشپ کے ساتھ کو رابطہ کیا ہو وہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے ہماری ابھی کیونکہ 7 تاریخ کو غالباً ان کی اے پی سی ہے, اور ابھی اس حوالے سے جو ہماری مشاورت ہے وہ مشاورت بھی ابھی جو ہے وہ جاری ہے, اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیں گے. لیکن میں نے آپ کے سامنے اپنے سارے تحفظات اس وجہ سے رکھے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں, یہ حکومت میں ہیں. مارچ 2022 تک ملک کے اندر عمران خان صاحب نے معاملات کو بڑے سنجیدگی سے لے کے چل رہے تھے. اسپیشل آپ کے علم میں ہے خصوصی جو اسلامی سربراہی کانفرنس وزراء خارجہ کی کانفرنس اسلام آباد میں بلائی گئی دسمبر میں, مارچ میں دوسری کانفرنس ہوئی, اس میں بھی افغانستان ایجنڈا تھا. اس سے قبل جو ہے وہ ہمارے جو وزراء خارجہ تھے وہ بھی کابل گئے, عمران خان صاحب بھی کابل گئے. آج مجھے بتا دیں جو بلاول ہیں وزیر سیر و تفریح بن کے دنیا کے چکر کاٹ رہے ہیں, 19 دورے امریکہ کے کر چکے ہیں. افغانستان جہاں آپ کو سب سے بڑی ریجنل سٹیبلٹی کے لیے آپ کے لیے اہم ہے, وہاں نہ آپ کا وزیر خارجہ گیا, نہ وہاں آپ کا وزیر اعظم گیا, نہ وہاں پر آپ کا کوئی رابطہ ہے. آپ کا 3rd سیکٹری لیول کے اوپر آپ کا کوئی ایمبیسڈر نہیں ہے, آپ کے تعلقات وہاں پر آ گئے ہیں, تو آپ کیسے بات چیت کریں گے؟ کیسے آپ دہشت گردی کو جو ہے وہ روکیں گے؟ یہ ہے ان کی ریالٹی, ان کو ادراک ہی نہیں ہے. یہ NRO2 پاپڑ والا فلوتے والا کے نام پہ لوٹی ہوئی دولت پہ کیسز معاف کروانے سے فرصت ہوگی تو یہ اس طرف توجہ دیں گے نا. فاروق صاحب آخری سوال, یہ آپ کی جو تحریک ہے جیل بھرو, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ ارلی الیکشن حاصل کر لیں گے اور یہی مقصد ہے آپ کا الیکشن حاصل کرنا, یا دنیا کو باور کرانا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, جو ارلی الیکشنز کا معاملہ ہے وہ تو اب ملک کی دونوں جو صوبوں کی ہائی کورٹس ہیں ان کے سامنے ہے, اور جمعرات کو یہاں بھی 9 فروری کو لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے, اور تمام متفق ہیں قانونی ماہرین کہ 90 روز سے زائد انتخابات اس سے آگے نہیں ہو سکتے, 90 روز کے اندر کروانے ہیں. آج پنجاب میں 22-23 روز گزر چکے ہیں. الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے اندر اور پورے ملک کے اندر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے, اور تقریباً کے پی کے تو تمام جہاں استعفے منظور ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں, تو تقریباً ہر ضلع بن جاتا ہے. وہاں اگر سیکیورٹی کی صورتحال ہے تو ضمنی انتخابات کا شیڈول آ جاتا ہے, تو صوبائی عام انتخابات کا شیڈول نہیں آ رہا. یہ بدنیت ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ کون سی طاقت ان کو روکے ہوئے ہے کہ آپ آئینی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا نہ کریں؟ یہ تو سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں, اور گورنر جس قسم کے بیانات دیتے ہیں کے پی کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آئین کا آرٹیکل 105 گورنر کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس نے تاریخ دینی ہے انتخابات کی, لیکن انہوں نے نہیں دی. اب عدلیہ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پاکستان میں آئین کی حاکمیت کا بول بالا کرے گی, اور اس ملک کے اندر فوری انتخابات کا شیڈول آئے گا. جو ہماری جیل بھرو تحریک ہے وہ ان کے جو مظالم ہیں, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, جو ظلم ہے, بربریت ہے, جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے, یہ اس کے خلاف ہے, بطور احتجاج ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب. وقت کا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حکومت کا موقف لیتے ہیں. آخر عمران خان کو کیا روکنے کی کوشش کریں گے کہ جیلیں نہیں بھرنی ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان قاہرہ صاحب نے, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, وزیراعظم کے مشیر برائے امور کشمیر ہیں. قاہرہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. قاہرہ صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں اب ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. سیاسی حقیقت تو ہیں عمران خان, اگر وہ یہ شروع کر دیتے ہیں تو جو بحران در بحران ہیں پاکستان میں, آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے لیے ایک اور بحرانی کیفیت آ جائے گی اور پھر مزید یہ آپ کا کام کرنا, یہ چلنا مشکل ہو جائے گا؟ میرا خیال ویسے تو خان صاحب خود گرفتاری سے ڈرتے ہوئے کبھی کے پی کے بھاگ کے بیٹھ گئے تھے, کبھی پنجاب جا کے بیٹھ گئے تھے, اور جب کبھی ان کو اشارہ بھی ہوا کہ شاید ان کے خلاف کوئی ایسے ہی کسی نے اشارہ کر دیا, اشارے میں بات کہہ دی, تو انہوں نے اپنے گھر کے گرد اپنی پارٹی کے نوجوانوں کے پہرے لگوا دیے کہ اگر پولیس آئے یا کوئی ادارہ آئے تو ان سے لڑائی لڑ لو. لیکن خان صاحب اگر جیل بھرو تحریک چلانا چاہتے ہیں تو یہ شوق بھی ان کو پورا کر ہی لینا چاہیے. قاہرہ صاحب, معیشت کی حالت آپ کے سامنے ہے, ہم سب کے سامنے ہے, IMF کی جو شرائط ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے, اور یہ سارا کچھ سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی کی وجہ سے ہے. تو اگر ایسے میں تحریک شروع ہو جاتی ہے تو حکومت کے لیے اور عوام کے لیے مشکلات بڑھ نہیں جائیں گی؟ کیا حکومت کو اس کا ادراک ہے؟ اگر عمران خان صاحب, ادراک بہت ہے جی, ادراک کی تو کوئی کمی نہیں ہے, ہمیں بالکل اس بات کی سمجھ ہے, اللہ کا فضل ہے. لیکن عمران خان اگر ملک کو اس عذاب میں ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ ہر حال میں کرائسس کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ قوم کو یا حکومت کو بلیک میل کر کے, اور آپ میڈیا کو بھی اس بات پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ بھی کہیں کہ اچھا وہ نہیں مانتے تو آپ مان لیں, یہ اس طرح کی ضد کر کے اگر عمران ملک کو عذاب میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال کے دیکھ لیں, شوق پورا کر لیں. قاہرہ صاحب, ہمارے ہاں اپوزیشن کا ہمیشہ یہی وتیرہ ہوتا ہے. آپ بھی 3.5 سال تک کبھی لانگ مارچ کر رہے تھے, کبھی استعفوں کی بات ہو رہی تھی, کبھی کچھ ہو رہا تھا. تو اپوزیشن تو یہ کچھ کرتی ہے, لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے استحکام لانا. نہیں عارف صاحب, ایسا نہیں ہے جی. ہم نے جب گورنمنٹ میں ہم عمران خان آئے تو بھی کہا تھا چارٹر آف اکانومی کرو, حالات اچھے نہیں ہیں. ہم نے جب ہماری حکومت اور چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں 2, حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا دہشت گردی کے مسائل ہیں, اکیلے فیصلے نہیں کر سکو گے, ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, کیسز ہم بھگتیں گے. انہوں نے ایک ہی بات ان کے پاس تھی کہ گالیاں دینا, یہ NRO مانگتے ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں. جب ہماری گورنمنٹ آئی پھر ہم نے کہا, پھر بھی ہم نے یہی ترلے کی, آج بھی ہم یہی ترلے کر رہے ہیں. اب اس سے علاوہ کیا کریں گورنمنٹ, کیا کریں ہم جماعتیں؟ اور وہ طریقہ ہے کہ عمران خان کو اپنی بات کنوے کی جائے کہ پولیٹکس کرو, سیاسی طور پہ گفتگو کرو. یہ جو ہٹ دھرمی ہے کہ جی میں بڑا نام والا ہوں, میں بڑا پاکستان کا سب سے ذہین آدمی ہوں, میں ہی پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہوں, اور دوسروں کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم نہ کرے, اس کا کیا علاج کرے؟ قاہرہ صاحب, اب جو آپ نے APC بلائی ہے, آپ نے ان کو دعوت دی ہے, لیکن PTI کے حلقے یہ کہتے ہیں کہ جو دعوت کا طور طریقہ ہے یا اس سے پہلے جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. پرویز خٹک صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایاز صادق صاحب کا رات گئے فون آیا کہ صبح 11 بجے آ جائیں میٹنگ کرتے ہیں. تو کیا کسی وفد کی صورت میں یا باضابطہ طور پہ حکومت عمران خان کو دعوت دینے کا سوچ رہی ہے, یا جو دعوت دے دی سو دے دی؟ دیکھیے, دعوت دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا کہ ان کی جماعت کو ایک میسج کنوے کرنا ہوتا ہے. ان کے سینئر 3 لوگوں کے پاس ہمارے سینئر بندے گئے, جا کے دعوت دی. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ خود جا کے دعوت دیں خان صاحب کو, تو شاید یہ بھی ہم پوری کرتے. میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ کسی 1 یا 2 وزیروں کو کہیں جا کے خان صاحب کی, کیونکہ ان کی ناک بہت اونچی ہے, ان کی انا بہت بلند ہے, لہذا ہم جھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ مہربانی فرمائے اس قوم پہ اور آپ تشریف لے آئیں. لیکن ان کی گفتگو تو سنیں, وہ کل سے کیا فرما رہے ہیں. جی تو قاہرہ صاحب, اس کے جواب میں میں کیا کہوں؟ میں بے بسی سے ایک غیر سیاسی رویہ اختیار کرتے ہوئے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جی جو کرنا ہے خان صاحب کر لو. جی, یہ غیر سیاسی رویہ ہے. اچھا, یہ بے بسی کی کیفیت ہے. جی اچھا قاہرہ صاحب, آپ نے, آپ کی پارٹی نے, آپ کی لیڈرشپ نے جیلیں بھگتیں, گرفتاریاں ہوئیں, یہی مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ انتقامی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے. اب آپ کے دور میں بھی گرفتاریاں جاری ہیں, کبھی فواد چودھری گرفتار ہو جاتے ہیں, کبھی شیخ رشید گرفتار ہو جاتے ہیں, شیخ رشید کے خلاف کراچی میں FIR کٹ جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہو رہا ہے اور یہ سیاسی اور جمہوری رویہ ہے؟ فواد چودھری کو کیا حکومت کے کہنے پہ گرفتار کیا گیا ہے ارشاد صاحب؟ اگر ایک پاکستان کے اٹانومس ادارے پہ, ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے پہ
वो हमलावर होते हैं, और एक दफा नहीं तसलसल के साथ, तनकीद तो वो तसलसल से कर रहे थे, गालियां तो वो तसलसल से दे रहे थे। जब वो उनके बच्चों को, उनको, उनके खानदानों को धमकियां देंगे तो वो क्या करें? उन्होंने अपनी दरखास्त दे के FIR दी है, उसमें गवर्नमेंट कहाँ से आ गई? उसमें इंतकामी कार्रवाई कहाँ से आ गई? क्या आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कटाई वो हुकूमत के कहने पर कटवाई, कि हम इंतकाम? लेकिन शेख साहब के खिलाफ तो पीपल्स पार्टी का ओहदेदार गया है ना जी, SHO पारा के पास। मैं उस पर सेपरेटली बात करते हैं, पहले जरा ये कर जी। नहीं कारा साहब, ये बात तो इमरान खान भी कहते थे कि जी नैब ने गिरफ्तार किया, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हर हुकूमत के पास जस्टिफिकेशन होती है। नहीं अच्छा सब ठहरिए, मैं करेक्ट करता चलूं जी। नैब हुकूमत के तहत थी। जी। शेख रशीद साहब और बाकी वज़रा बताते थे कि अब कल कौन पकड़ा जाएगा, परसों कौन पकड़ा जाएगा, इस केस में क्या होगा, किसको कितना रगड़ा लगेगा, किसकी कब बेल होगी, ये सबको पता होता था। वहाँ हुकूमत कर रही थी, और इमरान खान कहते थे कि मैं फलां को मूंछों से पकड़ के ये करूंगा, फलां को ये करूंगा। ये तो खुली दास्तान है। लेकिन फवाद के खिलाफ FIR तो इलेक्शन कमीशन ने FIR कटवाई है। सही जी, सही है। लेकिन शेख साहब के खिलाफ तो आपके ओहदेदार गए हैं, फिर एक मुकदमा कराची में भी कर दिया है। ये पीपल्स पार्टी जी। शेख रशीद साहब की सिर्फ इतनी गुजारिश है, मैं ज्यादा इस पे क्या गुफ्तगू करूं, मुझे सिर्फ ये फरमाइए कि जिस तरह के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्होंने किए हैं, अगर आप मेरे बारे में इस्तेमाल करें मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं आपको कहूं उन अल्फाज के साथ, आप बर्दाश्त करेंगे। हर चीज की एक हद होती है ना। आप लिबर्टीज लें, आप डेमोक्रेटिक मीन्स के साथ चलें, आप अपना डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल कर बिल्कुल करें, लेकिन हम एक पाकिस्तानी मुआशरा है, हम यूरोपियन मुआशरा नहीं है। हमारे यहाँ अभी टॉलरेंस के लेवल वो नहीं पहुंचे जो यूरोप के अक़वाम के या उन डेमोक्रेटिक जो कंसोलिडेटेड मुआशरे हैं डेमोक्रेटिकली, उन जैसे रवैये हो जो गुफ्तगू उन्होंने की है, जो उन्होंने चेयरमैन साहब को कहा है। अच्छा कारी साहब, अब IMF की तरफ आते हैं। जो शराइत हैं IMF की, उसके नतीजे में महंगाई का एक तूफ़ान आएगा। एक तो हुकूमत ने उस महंगाई से निपटने के लिए और नाजायज़ महंगाई को रोकने के लिए कोई कोशिश की, एक बात। दूसरा, अवाम ही मुसलसल कुर्बानी दे रहे हैं हुकूमत के हर इक़दाम की, सख्त फ़ैसले की। क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे वज़राए कराम, हमारे पार्लियामेंटेरियन भी कुर्बानी देंगे इस IMF के प्रोग्राम की वजह से, जो मुश्किल घड़ी आएगी अवाम पर और जो मुश्किल फ़ैसलों के नताइज भुगतने होंगे अवाम को? जी देखिए, गुजारिश ये है कि बिल्कुल जो महंगाई होगी उसका शिकार तो सारे लोग होंगे, लेकिन महंगाई के अलावा चारा क्या है? जहाँ तक बेल्ट टाइट करने का है या अपनी तनख्वाहें कम करने का, बिल्कुल जो हायर इनकम ग्रुप है उसके ऊपर टैक्स लगने चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर, मैं तो बड़े वाज़ेह तौर पे बहुत दिनों से इस बात का दाई हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर अब शकत नहीं है कॉमनर के पास जी, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सनअतकार हैं, बाकी लोग हैं या बड़े ताजर हैं, उनके पास बहुत वसाइल हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लगने चाहिए। दौलतमंद तबके के ऊपर टैक्सेस लगने चाहिए, हाउसिंग माफिया के ऊपर टैक्सेस लगने चाहिए, और गरीब आदमी जो बिल्कुल लोअर इनकम पे बैठा हुआ है उसको अब रिलीफ मिलने चाहिए। अब लोगों के अंदर सकत नहीं है, लेकिन ये भी साथ साथ एक जबर है कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है, दुनिया की इकोनॉमी भी इस वक्त रिसेशन में है और पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादा बड़े रिसेशन में है। इस वक्त हमारे पास जो ऑप्शन है, हमें कोई बंदा, मैं कई दिनों से ये बात पूछ रहा हूँ कि कोई बंदा ये बता दे कि ये फैसला जो आप कर रही है हुकूमत, ये तो गलत है, IMF के पास न जाएं, और दूसरी तरफ ये फैसले करें तो आपकी सिक्योरिटी भी महफूज रहेगी, आपके लोगों को रिलीफ भी मिल जाएगा, पाकिस्तान का कर्जा भी नहीं बढ़ेगा और पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी। कोई कुलिया बता दे, हम वो करने को तैयार हैं। हमें भी इस बात का अंदाजा है, कारा साहब, लोगों की जिंदगी तकलीफ में हो जाती है तो फिर लोग नाराज होते हैं। कोई जमात, कोई हुकूमत अपना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं जलाती। अगर हम ये जला रहे हैं, अपने कैपिटल जाया कर रहे हैं जानबूझ के, आंखें खोल के, तो फिर इतना ही बड़ा जबर है, इतनी ही बड़ी मजबूरी है कि और कोई रास्ता नहीं। कारा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप हमारे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब जो मुआशी नाक़दीन हैं, माहिरीन हैं, मईशतदान हैं, वो ये फरमाते हैं
کہ پاکستان کے پاس اب جو امپورٹ بل ہے وہ اگلے 3 ہفتوں کے ڈالر رہ گئے ہیں. اب IMF جس طرح کی شرائط بنوا رہا ہے اور جس طرح جائزہ مشن ان کا بات کر رہا ہے، 2-3 ہفتے میں اگر IMF کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ ڈیل یا کمٹمنٹ فائنل نہ ہوئی تو 3 ہفتے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ کائرہ صاحب نے ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کوئی حل بتا دیں. بظاہر ہمیں بھی حل نظر نہیں آتا IMF کے پاس جانے کے علاوہ، لیکن کوئی پلان بی، کوئی پلان سی ہوگا حکومت کا؟ نہیں بات یہ ہے کہ حل تو موجود ہیں. اس سے پہلے بھی حکومتیں چلتی رہی ہیں، چل رہی تھی ہماری معیشت. سوال یہ ہے کہ آپ نے 10 اپریل کو اقتدار سنبھالا، آپ نے فوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ IMF سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. آپ لیٹ کرتے رہے، پھر آپ چلے گئے، آپ نے ان کی شرائط مان لی، معاہدے پر دستخط کر دیے. پھر آپ کو شوق چڑھا کہ نہیں جی نہیں، یہ تو مفتاح اسماعیل نے کیا ہے، اس کا ملبہ ڈالیں مفتاح اسماعیل پر. وہ جادوگر، ایک معاشی جادوگر جو ہمارے پاس ہے، وہ لائیں گے، یہ ملبہ اس پر چلا جائے گا 4-6 مہینے کا، 6 مہینے کا جو ملبہ ہے. باقی وہ آ کے معیشت سدھار دیں. انہوں نے آگے کیپ کر دیا ڈالر کو، شرائط سے منحرف ہو گئے. یہ عمران خان کی حکومت کی بات تو نہیں ہو رہی، یہ میاں شہباز شریف صاحب. جی بالکل ایسے. ڈار صاحب جو کچھ 4 مہینے تو ان کو ہو گئے نا، اس 4 ماہ میں وہ کیوں ایسا کر رہے تھے اور کیوں ان کو نہیں روکا جا رہا تھا؟ یہ سوال جواب حکومت کو دینا چاہیے. بھئی آپ نے فیصلہ کیا کہ IMF کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، آپ نے ہی IMF سے انحراف شروع کر دیا. اب اس کی وجہ سے دیکھیں، صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے. 30 روپے لیوی مان کر آئے تھے شوکت ترین، جی آپ نے 50 روپے مان لی، اور 50 روپے ماننے کے بعد تاخیر شروع کر دی. اس کے نتیجے میں آپ وہ کہتے ہیں 60 روپے کر دیں. سیل ٹیکس شوکت ترین نہیں مان رہے تھے، آپ نے 11% مانا، اب وہ 18% کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے کیا ہے، ایک تو ہے آپ کا کمپیریزن کیا جائے پچھلی حکومت سے، لیکن آپ کا اپنی حکومت سے جو کمپیریزن کیا جاتا ہے اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑتا ہے نا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے یہ جو آپ نے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات کیے، مثال کے طور پر امپورٹ پر پابندی لگا دی، آپ کے کارخانے چلنا بند ہو گئے، آپ کو ریونیو کہاں سے آئے گا؟ ارشاد صاحب، بنیادی جو رولا پڑا نا، میں کچھ کاروباری لوگوں کے پاس بیٹھا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب مفتاح صاحب آئے تو ہم نے یہ ذہنی طور پہ جو آرڈرز لینا اور سارا مارکیٹ کا سینٹیمنٹ ہے وہ 270 کے قریب ہم نے بنا لیا تھا کہ ہم جو سودے کریں گے، خریدیں گے، بیچیں گے، ہم اس کے اکارڈنگ بیچیں گے. لیکن ڈار صاحب آئے، انہوں نے آ کے اس کو آرٹیفیشلی کیا مینیج، تو ہمیں کچھ ہماری امید تھوڑی سی بڑھ گئی. اب یہ ہوا کہ جب ایک دم ایک ہفتے میں 50 روپے پہ چلا گیا، اب تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کس کو پکڑنا کہاں سے ہے، چھوڑنا کہاں سے ہے. یہ حالات تو ہیں حکومت کی. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ڈار صاحب کرتے ہیں، یہ 13 سے 17 تک بھی انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے 5 ارب ڈالر مارکیٹ میں پھینک دیا صرف ڈالر کی ویلیو کو روکنے کے لیے. وہی 5 ارب ڈالر آپ نے انڈسٹری پر لگایا ہوتا، وہی 5 ارب ڈالر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانے پر لگایا ہوتا، اسی 5 ارب ڈالر سے آپ نے اپنی امپورٹ کا بل کم کیا ہوتا، تو آپ کی ریونیو جنریشن ہوتی. اب اس وقت جو مسائل ہیں وہ 3 ہیں ایٹ اے ٹائم. آپ نے ریونیو جنریشن خود روک دی جی کہ اگر ایک کارخانہ 3 شفٹوں میں چل رہا تھا، آج وہ 15 دن بند ہوتا ہے اور 15 دن میں 1 شفٹ چلاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پرزے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے ریونیو جنریشن روک دی. اگر کارخانہ نہیں چلے گا تو آپ کو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے اپنی اکانومی کو جو پچھلے دور میں اختلاف کریں یا حمایت کریں، لیکن ایک بات ماننی چاہیے کہ اسد عمر صاحب نے آپ کی ایکسپورٹ کا حجم بڑھایا. ٹھیک ہے نا جی. 25 ارب ڈالر سے وہ لے کر گئے 32 ارب ڈالر. ٹھیک ہے نا جی. سمجھ آتی ہے. آپ نے آ کے بریک لگا دیا.
ایکسپورٹ پر بریک لگا دیا، ایسے حالات پیدا کر دیے. شاہ صاحب ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ اگر ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو آپ کے پاس ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ ایکسپورٹ کہاں سے ہوگی؟ ایک اس کا میں مال ہی نہیں ہے، خام مال ہی نہیں ہے. نہیں وہ کس نے بند کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے نا. ڈالر ہی نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، ڈالر ہوں گے تو مال آئے گا نا. ڈالر 17 ارب ڈالر آپ کے پاس تھے، آپ اس سے آغاز کرنا چاہیے تھا. وہ ٹھیک ہے. آپ 17 کو آپ 3 پر لے آئے ہیں، یہ کس کی غلطی ہے؟ حکومت کی غلطی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ریونیو جنریشن ختم کر دی یا کم کر دی، آپ نے ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کو روک لیا، جس کی وجہ سے ڈالر کا بحران پیدا ہوا، اور آپ نے ڈالر کمانے کی بجائے جو ڈالر موجود ہے اس کو لگانا شروع کر دیا آرٹیفیشل کیپ کے وجہ سے. یہ وجہ ہوئی نا ایک. اور دوسرا غیر معمولی توقعات آپ نے وابستہ کر لیں کہ جی ادھر سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے پیسہ آ جائے گا، اور اس کے لیے جو شرط تھی بنیادی کہ IMF کو راضی کریں، اور آپ کے پاس چین سے بھی کچھ آئے، سعودی عرب سے بھی کچھ آئے، کوئی UAE سے بھی آئے، قطر سے بھی آئے، وہ بھی آپ نے راستہ بند کر دیا. تو ایٹ اے ٹائم 3 غلطیاں آپ سے ہوئی ہیں. ارشاد صاحب اب میں یہ سمجھتا ماننے کی ہوں، بجائے آپ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں سابقہ حکومت پر. ارشاد صاحب دیکھیں، یہ تو اس ذرا سیاسی معاملات کو ایک لمحے پہ سائڈ پہ رکھے، ذرا ٹیکنیکلی ہم بات کریں، حقیقی بات کریں. نہیں یہ سیاسی معاملہ تو نہیں. یہ سیاسی میں نہیں تو ہے، ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا تھا، نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی تھی، وہ کم ہو گئی. ٹھیک ہے، اور یہ باتیں سب ٹھیک ہیں. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں جو سیاسی بات کہ PTI نے ان کو الزام دینا ہے، انہوں نے PTI کو دینا ہے، حکومت نے اپوزیشن کو، اپوزیشن نے PTI. ہم نے جو بات کرنی ہے وہ PTI اور حکومت سے آگے چل کر جو معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، جو مجھے اور آپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جو آمدنی ہے، ہماری آمدنی کتنی کم ہو گئی ہے اس 10 مہینے میں. ارشاد صاحب میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی تو یہ امید ہے کہ یہ 3-4 ہفتے میں IMF کوئی کمٹمنٹ دے دے، تو پھر وہ جو وعدہ ہوا ہے فلڈ ریلیف کس شکل میں آنے والے جو قرضے ہیں یا ڈونیشنز ہیں وہ آ جائیں گی، کچھ سعودی عرب سے، کچھ UAE سے ہم نظریں لگائیں گے. لیکن یہ بھی کہیں خوش فہمی نہ ہو. نہیں سوال یہ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ تو اب ہو جائے گا جب ہم نے ساری شرائط مان لی. اگلے 2-4 روز میں منی بجٹ آ رہا ہے، منی بجٹ آ جائے گا، نئے ٹیکس لگ جائیں گے، تو وہ تو ہو جائے گا. لیکن یہ جو آئیں گے وہ کتنے دن چلیں گے، یہ ہے بنیادی سوال. جی ٹھیک. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.